تو آج خاص طور پر ایک ایسے نبی جن کا قتل ہوا اس کے بارے میں ذکر کرنا ہے کہ یہ جو اللہ کی خاص حکمت ہے، اللہ نے یہ آیتیں جو بتائی ہیں ان کی بھی کوئی حکمت ہے بتانے کی، جو کہ زیادہ تر لوگ نہیں بات کرتے، زیادہ تر علماء اس بارے میں بات نہیں کرتے۔ اور جس نبی کا ذکر کرنا ہے کہ جس نبی کا قتل ہوا، اس نبی کا نام یحییٰ علیہ السلام، اور یہ ایک اسرائیلی نبی ہیں۔ میں نے خود کتنے سال پہلے جب میری شادی ہوئی اور شادی کے بعد اتنے سالوں سے سوچا ہوا تھا کہ جب بھی اللہ نے بیٹا دیا تو یحییٰ نام رکھوں گا، اور الحمدللہ پھر اللہ نے بیٹا دیا تو بیٹے کا نام یحییٰ رکھا۔ کیوں رکھا؟ صرف اس وجہ سے رکھا کہ جب میں نے یحییٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں پڑھا تب میں اتنا زیادہ متاثر ہوا، تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے پوری دنیا میں میرے بیٹے کے لیے اور کوئی نام ہے ہی نہیں، صرف یحییٰ۔ اور کافی سالوں کی دعاؤں کے بعد اللہ نے پھر بیٹا عطا کیا، الحمدللہ۔ اور مجھے کافی لوگ یہ کہتے بھی تھے جب نام رکھ لیا تو کافی لوگ کہتے بھی تھے کہ آپ نے ضرور یہ بتانا ہے کہ کیا وجہ تھی، یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں سارا بتانا ہے، تو آج موقع مل گیا الحمدللہ۔ تو یحییٰ علیہ السلام جو ہے وہ ایک اسرائیلی نبی تھے۔ اسرائیلی نبی سے مراد یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، یوسف اور بنیامین کے علاوہ جو 10 بیٹے تھے جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا، انہی 12 بچوں کی اولاد میں سے ہیں یحییٰ علیہ السلام، اور یہ بیٹے ہیں زکریا علیہ السلام کے، یعنی کہ ان کے باپ بھی نبی تھے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں، مریم علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں۔ اور یہ انہوں نے اپنی زندگی کہاں گزاری؟ انہوں نے زندگی فلسطین کے اندر گزاری، جو موجودہ اسرائیل کہلایا جاتا ہے، بیت المقدس، جہاں پر مسجد اقصی ہے، جہاں پر ہم پاکستانی جا نہیں سکتے۔ پاکستانی پاسپورٹ پر جب ہم دیکھیں گے تو اس پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے پوری دنیا میں کارآمد ہے، ایک صفحے پر لکھا ہوتا ہے۔ تو یحییٰ علیہ السلام اسرائیل کے اندر ہی انہوں نے اپنی ساری زندگی گزاری، اور ان کی صفتیں یہ تھی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان فرمائی ہیں کہ وہ انتہائی پاک باز تھے۔ ان کے اندر بہت زیادہ حیا تھی، حیا اتنی زیادہ تھی کہ ساری زندگی، ان کی زندگی بہت چھوٹی سی تھی۔ میرے اپنے علم کے مطابق جو میری انبیاء پر ریسرچ ہے، جو میں نے تحقیق کی انبیاء پر، میرا ایک شوق تھا بڑا پرانا بچپن سے، تو میں نے انبیاء کے بارے میں بہت زیادہ پڑھا، دوسری کتابوں میں بھی پڑھا، قرآن کے علاوہ بھی جو تورات یا بائبل وغیرہ ان کے اندر بھی پڑھا، یا اسرائیلی کتابوں میں بھی۔ تو میرے خیال میں جو سب سے کم عمر ترین نبی تھے وہ یحییٰ علیہ السلام تھے، یعنی کہ ان کی جو وفات ہوئی وہ بہت کم عمری میں ہوئی۔ جیسا کہ ہم سوچتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی 120 سال عمر تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال عمر تھی، ابراہیم علیہ السلام یا نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 950 سال صرف انہوں نے تبلیغ کی، 950 سال صرف تبلیغ کی عمر زیادہ تھی ان کی۔ اور دوسرے انبیاء جتنے بھی ہیں ہم دعا دیتے ہیں کہ اللہ آپ کو عمر خضری عطا فرمائے، خضر علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کی عمر بہت زیادہ تھی۔ تو یحییٰ علیہ السلام کی عمر تقریباً 30-31 سال عمر تھی جب ان کی وفات ہوئی۔ تو یحییٰ علیہ السلام بہت ہی حیا والے تھے، اور ان کی 30 سال کی عمر میں کوئی ایسا لڑکیوں والا معاملہ، ان کی سوچ بھی نہیں تھی، شادی بھی نہیں ہوئی، نکاح بھی نہیں ہوا، اور بہت پاک باز تھے، اور خوف اللہ کا اتنا زیادہ تھا، خشیت الہی اتنی زیادہ تھی۔ یہ وہ بات تھی جو میں نے اپنے بیٹے کا نام رکھا، یہ وہ بات تھی کہ خوف اتنا زیادہ تھا کہ ایک دفعہ وہ گھر سے چلے گئے جوانی کے اندر ہی، اور کئی دن ہو گئے وہ آئے نہیں، مل نہیں رہے تھے۔ تو زکریا علیہ السلام ڈھونڈ رہے ہیں ان کو، کبھی کہاں ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی کہاں ڈھونڈ رہے ہیں، اور جب دیکھا تو جنگل میں ملے، اور جنگل میں دیکھا تو رو رہے تھے۔ تو پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟
تو آپ نے فرمایا میں اللہ کی یاد میں رو رہا ہوں، اللہ کے ڈر سے رو رہا ہوں۔ کیا آج ہم اللہ کے ڈر سے روتے ہیں؟ کیا ہمیں اللہ کا ڈر ہے؟ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے۔ یہ نبی رو رہا ہے، اللہ کا نبی، اور اللہ کا نبی جنگلوں میں جا کے رو رہا ہے اللہ کے ڈر سے، اس دن سے، قیامت کے دن سے، جہنم کے خوف سے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری ساری رات روتے رہے ہیں۔ ہمارے دل میں خوف نہیں۔ آج اللہ کے قرآن کے کلام کی آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ایمان والو، یہودیوں اللہ سے نہیں ڈرو، عیسائی اللہ سے نہیں، اے ایمان والو، یعنی کہ مسلمانوں اللہ سے ڈرو۔ اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تو یحییٰ علیہ السلام کے دور کے اندر جب وہ یحییٰ علیہ السلام کا وقت تھا، اس وقت قرآن مجید نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 500 سال پہلے کی بات ہے۔ تو یحییٰ علیہ السلام کون سی کتاب کی تلاوت کرتے تھے؟ یحییٰ علیہ السلام تورات کی تلاوت کرتے تھے۔ اس وقت کی جو شریعت تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی۔ یحییٰ علیہ السلام تورات کی تلاوت کرتے تھے۔ خود زکریا علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی، جب وہ اللہ سے بیٹا مانگ رہے تھے، تب وہ یہی مانگتے تھے، یارثنی و یارث من آل یعقوب، وہ آل یعقوب کا وارث مانگ رہے تھے۔ اور تورات کی تعلیم وہ جب دیتے تھے یحییٰ علیہ السلام، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں وہ کیا مقام ہوگا بیت المقدس کے اندر، بازاروں کے اندر تورات ہاتھ میں پکڑ کے وہ اونچی اونچی بول کے لوگوں کو کہتے تھے کہ اللہ سے ڈرو، چوری نہ کرو، خون نہ کرو، زنا نہ کرو۔ یہی وہ باتیں تھی جو تورات میں اللہ نے اتاری تھی، اور یہی باتیں قرآن میں بھی ہیں۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ قتل نہ کرو، قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ زنا نہ کرو، قرآن بھی یہی کہتا ہے۔ تو یحییٰ علیہ السلام تورات کی جب تعلیم دیتے تھے تو لوگ کھڑکیوں پر، لوگ گھروں کے اندر اوپر کھڑے ہو کر سنتے تھے۔ اور وہ کیسا سماع ہوگا کہ اللہ کا نبی تبلیغ کر رہا ہے۔ اس وقت اسرائیل پر جو حکومت تھی وہ رومی بادشاہ کی تھی، اور اس رومی بادشاہ کا نام رومی زبان کے اندر ہی ہیرولڈ اینٹی پاس تھا۔ اور اس بادشاہ نے یہ قصہ بہت لمبا ہے لیکن مختصر بتا رہا ہوں کہ اس بادشاہ نے اپنی بھتیجی کے ساتھ نکاح کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، اور اس شریعت میں بھی اپنے بھائی کی بیٹی کے ساتھ نکاح حرام تھا، جس طرح آج بھی ہے ہمارے معاشرے میں بھی، ہماری شریعت میں بھی، شریعت محمدی میں بھی، بھائی کے بیٹی کے ساتھ نکاح چچا نہیں کر سکتا، وہ محرم ہے۔ تو بادشاہ نے، اینٹی پاس نے آپ کے لیے پیغام بھیجا کہ آپ اس کے بارے میں فتویٰ جاری کر دیں، آپ اس کو حلال قرار دے دیں۔ تو یحییٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ یحییٰ علیہ السلام جو اللہ کے خوف سے ڈر کر جنگلوں میں چلے جاتے، کیا وہ اس کو حلال کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے، جو کہ ہے ہی حرام تھا۔ یہ آج کے علماء کے لیے بھی بات ہے۔ آج کے علماء، ہمارے ہی ملک کے علماء نے بہت سے ایسے فتوے دیے ہیں جو شریعت میں ہے ہی نہیں۔ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے بینکوں کے نظام کے اندر کیا ہوا ہے؟ سود کے بارے میں کیا ہوا ہے؟ علماء نے کتنا غلط کردار پیش کیا ہے آج پاکستان کے اندر خاص طور پہ۔ تو یحییٰ علیہ السلام نے انکار کیا، اور یحییٰ علیہ السلام نے انکار کیا، اور انکار کرتے ہوئے جس لڑکی سے نکاح کرنا تھا، بادشاہ نے اس کی ماں جو تھی اس کا نام ہیروڈیاس تھا، اس عورت کے دل کے اندر ایک تکلیف تھی۔ عورت جب اپنی تکلیف پال لے اندر تو وہ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کے بارے میں جو مثالیں بھی بنی کہ عورت جب اپنے اندر بدلے کی آگ پیدا کر لے تو وہ بہت خطرناک ہے۔ تو بادشاہ کو جب پتا چلا کہ یحییٰ علیہ السلام نے انکار کر دیا اور یحییٰ علیہ السلام نے
فتویٰ جاری نہیں کیا اور یہ حلال قرار نہیں دیا، جو کہ ہے بھی حرام ہی تھا کہ نکاح نہیں ہو سکتا، تو بادشاہ نے جب انکار کر دیا تو اس عورت نے بادشاہ کو اپنی بیٹی پیش کی بغیر نکاح کے، اور بادشاہ جب شراب کے نشے میں دھت تھا اور شراب پی کر اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، تو اس وقت لڑکی کی ماں نے یہ کہا کہ آپ کو میں اپنی بیٹی ہمیشہ کے لیے پیش کر دوں گی، صرف میری ایک خواہش ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کیا خواہش ہے؟ بادشاہ شراب کے نشے میں تھا۔ تو اس عورت نے کہا کہ مجھے نبی یحییٰ کا سر چاہیے۔ اور بادشاہ نے شراب کے نشے کے اندر اپنے سپاہیوں کو حکم جاری کیا کہ یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر کے ان کا سر جو ہے وہ پیش کیا جائے۔ اور سپاہی گئے اور سپاہیوں نے جا کر یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، سر قلم کیا، اور پلیٹ کے اندر پیش کیا ہیروڈیاس کو، اس عورت کو۔ یہ تاریخ میں ہو چکا ہے، یہ اسی دنیا میں ہو چکا ہے، اسی دنیا میں اتنا بڑا ظلم ہوا ہے جس کی وجہ سے قرآن میں اللہ نے بار بار کہا ہے وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ۔ یہ بار بار قرآن میں اللہ نے کہا کہ انہوں نے ان یہودیوں نے انبیاء کا قتل کیا بغیر کسی حق کے۔ یہ ایسے ظالم لوگ ہیں کہ انہوں نے انبیاء کو نہیں بخشا، انہوں نے انبیاء کو قتل کر دیا۔ خود زکریا علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ بھی قتل ہوئے، باپ بھی قتل ہوئے۔ تو یحییٰ علیہ السلام کا اتنا بے دردی سے قتل ہوا، اور یحییٰ علیہ السلام کا جو سر ہے وہ فلسطین میں بیت المقدس میں ہے، اور جو نیچے والا جسم ہے وہ شام کے اندر، دمشق کے اندر اموی مسجد کے صحن کے اندر دفن ہے۔ یہ انبیاء کے ساتھ ہوا، اتنا ظلم ہوا۔ اگر انبیاء پر اتنی بڑی آزمائشیں آ سکتی ہیں تو ہم کیا چیز ہے؟ انبیاء پر اتنی بڑی آزمائشیں آئی ہیں، وہ نبی بھی سوچ سکتے تھے کہ میں نے کیا قصور کیا، میری تو کوئی قصور نہیں تھا، میری تو کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ اللہ سے کہہ سکتے تھے۔ آج ہمیں جب ذرا سی تکلیف آتی ہے تو ہم اللہ سے کہنے لگ پڑتے ہیں یا اللہ ایک ہی۔ نہیں 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 نہیں، ہم اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کر سکتے۔ یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسے ہوا ہے، اور یحییٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو اتنا شرف حاصل ہے کہ جن کا نام اللہ نے اپنے پاس سے خود آسمان سے رکھ کر بھیجا تھا۔ پوری دنیا میں صرف ایک نام ہے یحییٰ جو اللہ نے رکھا ہے، باقی سب نام انسانوں نے رکھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان کے دادا نے، انہوں نے خود رکھا، اسی دنیا میں رکھا، اور ابراہیم علیہ السلام کا نام ان کے باپ نے رکھا۔ یہ سب نام انبیاء کے ان کے آباء و اجداد نہیں رکھے، لیکن یحییٰ علیہ السلام کا نام اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ، اسم عربی میں نام کو کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے بار بار قرآن میں ذکر، یہ بار بار آیت آئی ہے۔ اللہ نے زکریا علیہ السلام کو یہ وحی نازل کی تھی کہ یہ زکریا علیہ السلام کو یہ کہا تھا کہ آپ جتنے بھی بوڑھے ہو گئے آپ نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ اولاد دے گا، اور اس اولاد کا نام یحییٰ ہوگا۔ اللہ نے فرشتے کے ذریعے یہ نام بتا کر بھیجا۔ اتنی بڑی شخصیت کے ساتھ اتنا بڑا کچھ ہوا۔ اور اللہ نے آخری بات، ان کی عزت اور ان کی تکریم اتنی زیادہ ہے، آج ہمیں کوئی کروڑ پتی بندہ بازار میں سلام کرے ہم بڑا خوش ہوتے ہیں، اگر ہمیں کوئی ایم پی اے یا ایم این اے سلام کرے تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں، ہم بتاتے ہیں لوگوں کو کہ ایم پی اے یا ایم این اے نے ہمیں سلام کیا ہے۔ یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے قرآن کے اندر سلام پیش کیا، اور صرف ایک سلام نہیں، 3 سلام پیش کیے ہیں۔ اور اللہ نے کیا کہا سورہ مریم میں، سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، سلام ہے اس دن پر جب یہ پیدا ہوئے،
سلام ہے اس دن پر جس دن موت آئی، اور سلام ہے اس دن پر جس دن یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ہمارے ساتھ اٹھائے جائیں گے قیامت والے دن کے لیے۔ کیسا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے خراج تحسین پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے پیچھے قرآن میں پڑھ کے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اور ہم آگے پہلے پیچھے پڑھتے رہے ہیں کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ ورسلہ سے مراد صرف ایک رسول نہیں ہے، سارے رسول ہیں، کہ سارے انبیاء پر، سارے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو اسی لیے ان رسولوں کی بات کرنا بھی ضروری ہے، اسی لیے یحییٰ علیہ السلام کی بات کرنا بھی ضروری ہے۔ علماء جو ہیں وہ ایسی بات نہیں کرتے، ان کرنا ضروری ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے ان کی بات کرنے سے ہمیں کیا سبق حاصل ہو رہا ہے۔ ان کی بات کرنے سے ہمارے ایمان تازہ ہوتے ہیں، ہمارے اندر یہ مضبوطی پیدا ہونا چاہیے کہ اگر آزمائش ہے تو ہم ثابت قدم رہیں۔ اللہ کے نبیوں پر اتنی اتنی بڑی بڑی آزمائشیں آئی، ہماری آزمائشیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ آگ میں رہے ہیں نبی، بیماریوں میں رہے ہیں، مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں، کنویں میں رہے ہیں، جدائی میں رہے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی آزمائشیں آئی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں انبیاء سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں انبیاء کی اوصاف جو انبیاء کی سنتے ہیں، یحییٰ علیہ السلام کی پاک بازی، یحییٰ علیہ السلام کی حیا، اللہ پاک ہمیں ان کو فالو کرنے کی توفیق عطا